اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نیا پھلوں سے علاج کا ٹوٹکا، جیسے پہلے میں نے آپ کو 3 بتائے تھے، جس کے اندر ہمارے پاس آتے تھے آم، آڑو اور آلو بخارا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پچھلے لیکچر میں پارٹ 1 میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی، جس کے اندر آم، آڑو اور آلو بخارا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آج کی ہمارے جو اس پارٹ 2 کے اندر ہمارے پاس، امید کروں گا کہ یار ہمارا یہ مکمل ہو جائے، اس کے اندر میں آپ کے لیے لایا ہوں آج آملہ۔ آملہ کے کیا فوائد ہوتے ہیں، آملہ کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، آملہ سے کیا کیا چیزیں ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے امرود۔ امرود ایک بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ امرود سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، امرود کی کن کن چیزوں سے، امرود کے پتوں سے۔ اسی طرح انجیر سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، انجیر کی کیا کیا شفا ہے وہ، یعنی کہ آج سب میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا۔ امید کروں گا آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے واچ ٹائم دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں یہ پھلوں سے علاج کے بارے میں اپنا خود کا نہیں بتا رہا، یہ ہمارے ایک بہت ہی تجربہ کار، بہت ہی اچھے، جن کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، جن کی کتاب سے میں دہرائی کرتا ہوں، حکیم شفقت حیات صاحب، اسلام آباد سے، اوکارا سے MBBS PhD ڈاکٹر بنے ہیں، ہومیوپیتھک کا انہوں نے کورس کیا ہوا ہے۔ ان کی بک سبزہ زار میں اویلیبل ہے، پھلوں سے علاج۔ ٹھیک ہے، اپنا علاج خود کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک سب کو علاج کی نوبت ہی نہ آنے دے اور ایسی بیماریاں ہم سے دور رکھے جنہیں ہمیں بیمار کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آئیے آج آملہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آملہ، انڈین گوس بیری۔ ٹھیک ہو گیا۔ آملہ کا انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، انڈین گوس بیری۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آئیے چلے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آملہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ اس نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، لیکن ہم ان کو عام جان کر کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں حکمت کے نور سے نوازا ہے، وہ لوگ یہ چیزیں غور کرتے رہتے ہیں۔ آملہ بظاہر ایک عام سا پھل ہے، لیکن مالک کائنات نے اس میں انسان کے لیے بہت فوائد رکھے ہیں۔ قدیم اتباع نے اس کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کے استعمال بہت زیادہ کرتے تھے۔ آملہ کے بارے میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ پنجابی کہاوت ہے، سیانے دے آکھن تے آملے دے کھا دے، پتہ بعد وچ چلدا اے۔ اس کا اردو میں، یعنی کہ اردو میں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں نے یہ بات بھی نصیحت کی ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اور اسی طرح آملہ کھانے سے اس کے اثرات کئی سال بعد تک جسم میں موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آملہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آملہ دماغ اور معدے کو طاقت دیتا ہے، بوڑھوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگ آملہ کا مربع کھائیں تو پھر سے جوان ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹے سائز کا آملہ کا مربع ہی استعمال کرنا چاہیے۔ آملے کے کیمیائی اجزاء اور غذائی اجزاء۔ آملے میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس بارے میں آج آپ کو بھی بتاؤں گا، آپ سنیں بھی، اس کو سمجھیں بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آملہ وٹامن C کا خزانہ ہے۔ سنترا اور نارنگی سے بھی زیادہ وٹامن C آملہ میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن C کے علاوہ آملہ میں کیلشیم، آئرن، فاسفورس اور وٹامن B کے بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو وٹامن C کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، ان کو مربع آملہ استعمال کرنا چاہیے۔ انگریزی وٹامن C کی گولیاں کو بھول جائیں گے۔ آملہ کی اہمیت کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں
جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آملہ کے فوائد کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ آملہ قوت با مؤثر علاج ہے۔ تو ایسے لوگ جو مردانہ طاقت کی کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے آملہ بہت مفید ہے۔ 1 کلو مربع آملہ لے کر صبح نہار منہ 3 دانے پانی سے اچھی طرح دھو کر کھا لیں۔ بعد میں 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایسے مریض جن کا مادہ حیات پتلا ہے اور بیوی کو اچھی طرح مطمئن نہیں کر سکتے، جلدی منزل ہو جاتے ہیں، یا عضو تناسل میں پوری سختی نہیں آتی، یا صحبت کرتے وقت رابطہ اچانک منقطع ہو جاتا ہے، یعنی شہوت اچانک ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے ایک نسخہ حاضر ہے، استعمال کریں۔ میرا آزمودہ ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتے میں سے مندرجہ ذیل بالا تکلیف دور ہو جائے گی۔ مربع آملہ 3 عدد، مغز بادام 10 عدد۔ مغز بادام رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ مغز بادام چھیل کر خوب چبا چبا کر کھا لیں، اور ساتھ ساتھ مربع آملہ پانی سے خوب اچھی طرح دھو کر کھا لیں۔ بعد میں 1 گلاس دودھ پی لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد بیوی سے ملیں۔ اس کے بعد حکیم شفقت کی لکھی ہوئی بات آپ کو سچی معلوم ہوگی۔ آملہ کا ایک استعمال ترپھلا کی شکل میں ہے۔ ترپھلا میں مرد 3 پھل آملہ، بھپرا اور ہیرا ہے۔ ان تینوں کے مرکب کو ترپھلا کہتے ہیں۔ اس کا استعمال عام جسمانی کمزوریوں اور دماغی کمزوریوں میں مفید ہے۔ ترپھلا کا نسخہ جو میرے ذاتی استعمال ہے حاضر ہے۔ آملہ خشک 3 تولہ، ہیر زور 3 تولہ، بہر 3 تولہ، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی گٹلیاں نکال کر برابر وزن لے صفوف کر کے پیس کر کے ڈبل زور کیپسول بھر لیں۔ 2 کیپسول صبح، 2 کیپسول شام، کھانے کے بعد گرم دودھ سے لیں۔ ضعیف آجمانی دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ کشتہ چاندی۔ سبز آملے کے رس سے کشتہ چاندی بھی بنایا جا سکتا ہے، اور آملہ کے رس میں تیار کردہ یہ کشتہ دل کے لیے نایاب ہے اور قوتوں کا محافظ ہے۔ عام جسمانی اور اعصابی کمزوریوں کا خاتمہ کرتے ہیں، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ برادہ چاندی 5 تولہ، اہب ثمر آملہ 25 تولہ۔ ان دونوں کو کھر کر کے چونی برابر ٹکیاں بنا کر دھوپ میں خشک کر لیں۔ چھوٹی کوزی میں رکھ کر آدھا کلو پیپلوں کی آگ دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد خوب اچھی طرح کھلاڑ کریں، روک نہ ہے۔ مقدار خوار 4 چاول صبح نہار منہ مربع بھی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ لاجواب چیز ہے۔ دل کی ساخت کو قوت دے کر خون کے لیے پریشر کو بڑھاتا ہے۔ مجنون قلب، خوفناک قلب اور اختلاج قلب میں آملہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ مربع آملہ 300 گرام، مربع سیب 100 گرام، مربع بھی 100 گرام، مربع گاجر 100 گرام، مربع ہیر 100 گرام۔ ان کی گٹلیاں نکال کر حمام دستے میں کچل کر اس طرح اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں۔ صبح نہار منہ 2 بڑے چمچ نیم گرم دودھ سے کھا لیں۔ ضعیف قلب میں مفید ہے، دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔
معجون دماغ۔ آملہ دماغی امراض میں بھی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بھولنے کی عادت ہے، بے خوابی کی شکایت کرتے ہیں، اکثر نزلہ زکام رہتا ہے اور صحبت کرتے وقت اعضائے تناسل میں تناؤ کم ہوتا ہے یا اچانک شہوت ختم ہو جاتی ہے، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے یا نظر کمزور ہے تو ان حالات میں یہ مجنون بنا کر استعمال کریں۔ مغز بادام 250 گرام، آملہ ہیلیا بیلیا 60 گرام، اسطوخودوس 20 گرام، الائچی سبز 20 گرام۔ تمام اشیاء الگ الگ پیس کر مکس کر لیں۔ دگنا شہد خالص لے کر شہد کو نیم گرم کر کے یہ صفوف ملائیں اور اچھی طرح پھینٹ دیں، مجنون تیار ہے۔ 1 بڑا چمچ صبح شام خالی معدے گرم دودھ سے استعمال کریں۔ معدے کے امراض اور آملہ۔ معدہ اور آنتوں کے لیے امراض میں بھی آملہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے، ہوا ہے اور رہے گا۔ ایسے مریض جن کو دست آ رہے ہیں، ان کو خشک آملہ کا باریک صفوف پانی سے دینے سے دست رک جاتے ہیں۔ ان کے صفوف کو پیچ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترپھلا کا صفوف قبض کرتا ہے۔ ترپھلا کا صفوف ایک پیالے پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں یا ترپھلا خشک ثابت جو خوب کر کے بھگو دیں۔ صبح مل چھان کر نمک ملا کر پی لیں، قبض اور گیس کے لیے مفید ہے۔ آملے سے شوگر کا علاج۔ شوگر کے مریضوں میں آئرن کی کمی کی وجہ سے نظر کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ آملے میں فولاد کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے شوگر کے مرض بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شوگر کے مریض یہ نسخہ استعمال کریں۔ خشک آملہ صفوف 50 گرام، گٹھلی جامن 50 گرام، تخم کریلا 50 گرام۔ ان تمام ادویہ کو اچھی طرح صفوف بنا کر رکھ لیں۔ صبح شام چھوٹا چمچ گرم دودھ سے کھائیں۔ ذیابطین کا مرض بڑھنا بند ہو جاتا ہے اور شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والی عام جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حمل کا علاج۔ زنانہ حمل امراض میں بھی آملہ بہت مفید ہے۔ ایسی خواتین جن کو حمل بار بار گر جاتا ہے یا ٹھہرا کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ایک مناسب نسخہ حاضر ہے۔ آملہ خشک 2 تولہ، پنیر 2 تولہ، کشتہ مرجان 1 تولہ، کستوری 3 ماشا۔ تمام اجزاء کو الگ الگ اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا عرقِ گلاب ڈال کر چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ استحاضہ حمل والی عورتیں شروع حمل سے روزانہ صبح 1 گولی نیم گرم دودھ سے پورے 4 ماہ تک استعمال کریں اور 18 والی عورتیں تو پورا 9 ماہ تک اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ استحاضہ ان کا حمل محفوظ رہے گا۔ جوارش آملہ۔ دل کے امراض میں آملہ بہت مفید ہے۔ تازہ آملہ سے ایک جوارش بنائیں جو کہ دل ڈوبنے اور ضعیف قلب کے مریض کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے: جب آملے کا موسم آئے تو تازہ سبز آملہ 2 کلو لے کر 4 کلو پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب پانی آدھا
کلو رہ جائے اور آملہ نرم ہو جائے تو آگ سے اتار دیں۔ جب آملہ ٹھنڈا ہو جائے تو ان سے گٹلیاں نکال کر 2 کلو چینی باقی بچے ہوئے پانی میں ڈال کر قوام بنائیں۔ یہ آملہ اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر دیں اور اس میں آدھا کلو رشک صاف کر کے شامل کریں۔ 1 بڑا چمچ صبح اور 1 بڑا چمچ شام کو دیں۔ دل کی کمزوری، گھبراہٹ، ہر قسم کی دل کے قلب میں مفید ہے۔ میں نے اس کو خود استعمال کیا ہے، لاجواب ٹیکنیک ہے۔ میرے استاد محترم حکیم محمد اشرف شاکر صاحب کے دعا خانہ کا اہم نسخہ ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 177 پر بھی یہ نسخہ موجود ہے۔ واقعی لاجواب تحفہ ہے۔ آنکھوں کے امراض۔ آملہ آنکھوں کے مختلف امراض میں شفائی اثرات رکھتا ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو آملہ کھانے سے تیز ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے مسلسل استعمال سے اینک سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آملے کے جوس میں شہد ملا کر آنکھوں میں لگانے سے بینائی کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ عیوب چشم کا عمدہ علاج ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 کپ آملے کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی نظر بہت ہی کمزور ہوتی ہے یا تو جن کو کچھ نظر نہیں آتا یا پڑھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، بوٹیاں انسانی اعضاء سے مشابہت رکھتی ہیں۔ جس پھل کی شکل میں جس عضو سے مشابہت رکھتی ہیں اس کے لیے اس کے فوائد ہیں۔ آملے کی شکل انسانی ڈھیلے جیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کرام نے اسے بینائی کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ اور آملے کی گٹلی انسانی کھوپڑی جیسی ہے۔ اس پر اسی طرح چھوٹے چھوٹے بال ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آملہ بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آملہ اور بالوں کے امراض۔ آملہ بالوں کے امراض میں بہت مفید ہے۔ آملہ بالوں کو لمبا، گھنا اور مضبوط کرتا ہے۔ یہ سر کی خشکی اور سیکڑی کو بھی ختم کرتا ہے۔ دماغ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر خشک آملے لے کر پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی سے سر دھونے سے بال سیاہ اور خشک سیکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ آملے کا استعمال بال گرنے کو روکتا ہے، بال کو خوبصورت اور چمکدار بناتا ہے۔ آملے کی مدد سے بالوں کے لیے تیل بھی بنایا جاتا ہے جو ہیئر آئل اور ہیئر ٹانک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تیل میرے استاد جناب حکیم محمد اشرف شاکر صاحب اپنے دعا خانہ میں بناتے ہیں اور مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ ہیئر ٹانک کے نام سے مشہور یہ ہیئر ٹانک اس دوا خانے کا بھی بہت مشہور نسخہ ہے اور کافی فروخت ہوتا ہے۔ یہ نسخہ حکیم صاحب کی کتاب 169 پر بھی موجود ہے۔ ہیئر ٹانک تخم ہو، خشک ہو، برق ہنا، سخائی ہو، 5-5 تولہ تمام دوائیں کو خواب پیس کر کے 2 کلو پانی ڈال کر 3 جوش دیں، رات پڑا رہنے دیں، صبح اٹھ کر چھان لیں۔ اس میں روغن ملا کر نرم آگ پر رکھ دیں۔ جب پانی جل جائے، صرف تیل رہ جائے، اس پین کو
لیں۔ بال منڈا کر سر کی چوٹی پر روزانہ رات کو خوب مالش کریں۔ بال اگنے کا نہایت مفید ہے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ بالوں کو چمک بھی آئے گی، بالوں کو سفید بھی ہوگا۔ بال سفید ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سنہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ آملہ جو ہے وہ اس ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ آملہ جو ہم نے جتنا بھی پڑھا ٹھیک ہو گیا۔ میکسیمم آملے کے اس میں بیشتر فوائد ہی بتائے گئے ہیں، بالوں کا، ناک کا، حاملہ عورتوں کا، مردانہ کمزوری کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے سارے فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب آتی ہے باری امرود کی، ٹھیک ہو گیا۔ میں یعنی کہ بیچ سے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ بیچ سے پڑھنے کا تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے کہ یار انسان صفحہ بول جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ امرود پڑھ لیا تھا، جو ہم نے آملہ پڑھ لیا تھا، جو میں ریگولر ہی پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اس کی کتاب میں چلتا آ رہا ہے۔ تو اب میں امرود شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ امرود، اللہ تعالیٰ ہمارا امرود سننا قبول فرمائے۔ امرود کا درخت بھی ہر کسی کے گھر میں باعث برکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امرود کا درخت سب کے گھر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امرود، جس کو انگلش زبان میں گیوا کہتے ہیں۔ واٹ از گیوا؟ گیوا کیا ہوتا ہے؟ گیوا امرود کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امرود بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جسے عام آدمی بھی آسانی سے کھا سکتا ہے۔ یہ غریبوں کا سیب ہے۔ ایسے لوگ جو امیروں کی طرح وافر مقدار میں مہنگا سیب نہیں کھا سکتے، وہ امرود کھائیں۔ یہ دل و دماغ اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اس کو کھانے سے پہلے کھانا چاہیے۔ اس کے بیج ہضم نہیں ہوتے بلکہ ان کی وجہ سے قبض دور ہوتا ہے۔ یہ پھل فراخت بخش ہے، طاقت بخش ہے اور پیاس کو مٹانے والا ہے۔ اس کے بیج پیٹ کے کیڑے مارنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہر آدمی کو ایک پاؤ امرود روزانہ ایک ہفتہ ضرور کھانے چاہئیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ امرود لے کر اس کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، صرف تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں۔ یہ بھی ایک ایسا پھل ہے جسے شوگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ معدہ کی آنتوں کی اصلاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لبے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ امرود میں کیمیائی غذا اور غذائی اجزاء، یعنی کہ امرود میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ امرود میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد اور وٹامن اے، بی، سی کی وافر مقدار موجود ہے۔ اس میں گوشت بنانے والے وٹامن بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ خون کے قوام کو بھی متعادل رکھتا ہے، نیز اس میں معدنی نمک بھی پایا جاتا ہے۔ امرود کے طبی خواص۔ امرود بہت سے طبی خواص کا حامل ہے۔ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور امراض معدہ اور آنتوں کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ بھوک بڑھاتا ہے، دل و دماغ کو تر رکھتا ہے، معدے اور آنتوں کے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ امرود کے دیگر طبی خواص الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں۔ امرود سے قبض کا خاتمہ۔ امرود قوام الازلام یعنی بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اس مرض سے نجات کے لیے امرود بہت مفید ہے۔ امرود معدہ آنتوں کی اصلاح کر کے قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک پاؤ اچھے امرود لے کر تازے پانی سے دھو کر چھری سے کاٹ کر تھوڑا نمک اور کالی مرچ لگا کر کھائیں۔ ایک ہفتہ لگاتار کھانے سے قبض دور ہو جائے گی، چہرہ حشاش بشاش اور جسم ہلکا ہو جائے گا۔ بواسیر سے نجات۔ ایسے لوگ جو بواسیر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے امرود
کسی تحفے سے کم نہیں۔ امرود کے متواتر استعمال سے خونی بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بواسیری مسوں کی جلن اور درد ختم ہو جاتی ہے اور بواسیر کا ایک سبب قبض بھی ہے۔ پخانے کے قوام کو پتلا کر کے مسوں کا خاتمہ کرنے میں امرود خاص طور پر اچھا ثابت ہوتا ہے۔ امرود کے استعمال سے مسوں سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ امرود کے بیجوں سے پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ۔ اگرچہ امرود کے بیج جلد ہضم نہیں ہوتے، لیکن ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیج پیٹ کے کیڑوں کو ہلکا کر دیتے ہیں اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ نرم پخانے کا علاج۔ امرود کے بیج دھوپ میں خشک کر کے صفوف بنا کر رکھ لیں۔ 3 ماشا صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امرود کے پتوں سے نزلہ زکام کا علاج۔ امرود کے پتے لے کر پانی سے دھو کر تھوڑے سے پانی میں چائے کی طرح ابال کر استعمال کرنے سے نزلہ زکام کو مفید ہے اور یہ چائے داستوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جب نرم پخانے آ رہے ہوں تو امرود کے تازہ پتے 2-3 کھانے سے پخانا رک جاتے ہیں۔ دانت درد کا علاج۔ اگر دانت یا دھار سے درد شروع ہو تو امرود کے پتے چبانے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کچے امرود سے کھانسی کا علاج۔ کچے امرود کو آگ میں دبا دیں، کچھ دیر بعد نکال کر کھا لیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ بلغلی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ حیض کی بے قاعدگی اور نکسیر کا علاج۔ جن عورتوں کو حیض کی بے قاعدگی یا جن لوگوں کو نکسیر کی شکایت ہو تو ان کے لیے امرود کا متواتر استعمال کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ ضعیف القلب کا خاتمہ۔ امرود کھانے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے مریض جن کا دل کمزور ہے اور طبیعت اداس رہتی ہے، ان کو امرود کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیب کو بھول جائیں۔ ان میں موجود وٹامن سی سے دل مضبوط ہو کر بدن میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ امرود کی چھال سے فائبر کا علاج۔ امرود کی تازہ چھال لے کر اس کو پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح ابال لیں۔ نیم گرم ہونے پر اس کے غرارے کروائیں، اس سے مسوڑھوں کی بدبو بھی ٹھیک ہوگی اور مسوڑھوں کے ورم کو بھی فائدہ دے گا۔ امرود سے پھنسی پھوڑے ختم۔ پھنسی پھوڑے جو خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، امرود کے متواتر استعمال سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 1 پاؤ امرود دوپہر کے وقت متواتر 1 ماہ تک کھائیں، پیٹ کی صفائی ہوگی اور گرمی نکل جائے گی اور خون صاف ہو جائے گا اور پھنسی پھوڑے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ امرود کا ٹاپک بھی سننا قبول فرمائے۔ امرود جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا پھل ہے، لیکن مارکیٹ میں اگر صحیح امرود ہو تو پھر میں نے تو امرود کھائے ہوئے ہیں نا، کیونکہ میرے گھر میں امرود کا درخت تھا اور الحمدللہ امرود کے درخت کو نا طوطا کھاتا ہوتا ہے، تو امرود کے درخت میں نے بہت سے اکثر و بیشتر اوقات طوطے دیکھے تھے اپنے گھر کے اندر
کہ یار امرود کے درخت پہ طوطے بھی بیٹھا کرتے ہیں، تو میں نے ان طوطوں کو بھی دیکھا کرنا تھا کبھی کبھی کہ یار طوطے بیٹھتے ہیں امرود کے درخت پہ، اور طوطے کس طرح بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں۔ اور طوطے جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں۔ طوطوں کو اگر ایک دوسرے کی آواز سناؤ نا، طوطے کو اگر بولو میاں میٹھو چوری کھاؤ گے، جی میاں میٹھو چوری کھاؤں گا، میاں میٹھا چوری کھاؤں گا، وہ آگے سے یہ بولتا ہے۔ اسی طرح اگر طوطا درخت پہ آتا ہے نا، طوطا جس گھر میں امرود کا درخت ہوگا نا، طوطا اس درخت پہ ضرور آئے گا۔ یہ آپ میں سے 100% شرط لگوا لیں کہ طوطا آتا ہی اس گھر میں جس گھر میں امرود ہو۔ میں نے موسٹلی گھر ایسے دیکھے ہیں ہمارے ایریے میں، ایک ہی گھر میں امرود کا درخت تھا، اور طوطا ہمیشہ ایک ہی طوطا تھا، دوپہر کے 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوتا، اس نے ڈیلی ادھر آنا، امرود کھا کے پھر جانا۔ طوطے کی عادت ہی یہی ہوتی تھی کہ اس نے ڈیلی آنا، امرود کھانا، پھر جانا۔ تو اللہ ایسے طوطے سب کو نصیب کرے۔ مجھے تو وہ طوطے ہی بہت پسند آتے تھے، کیونکہ طوطے ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتے ہیں، اور ہم ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکیں گے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے خیالوں میں ہی نہیں ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کی نعمت کون کون سی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کی نعمتیں گنی ہی نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کریں نا، تو ہماری ہاتھ کی انگلیاں تسبیحاں کم پڑ جائیں گی، لیکن اس کی نعمتیں نہیں کبھی ہم گن سکیں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی اچھے جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس ہر چیز ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن اچھا جی، امید کروں گا یار آپ کو یہ میرا نیا کارنامہ اچھا لگے گا۔ ویسے تو موسٹلی لوگوں کی نظر میں آ رہا ہوں میں، لیکن میرا ایک اپنا چینل بن رہا ہے، تو امید کروں گا کہ یار بس آپ لوگ دعا کرتے ہیں نا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں برکت دے، اور آپ سب کو بھی برکت دے، سپورٹ دے۔ بس آپ لوگ ہیں تو میں ہوں ایک قسم سے، بس اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ ہی میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امرود کا بھی فائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امرود کو سننا قبول فرمائے، اور امرود جو ہے وہ ایک بہت ہی نہایت فائدہ مند پھل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس انجیر۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت انجیر بھی ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ پھل ہے۔ یہ دو رنگوں سفید اور سیاہ میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ انجیر جو ہے وہ 2 قسم کے رنگوں میں پائی جاتی ہے، سیاہ رنگ میں اور سفید رنگ میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ انجیر کا جو درخت ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر گرم علاقوں میں ہوتا ہے، سرد علاقوں میں نہیں ہوتا۔ انجیر کا درخت جو ہوتا ہے نا، زیادہ تر انجیر کا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ موسٹلی میں نے خود دیکھا ہوا انجیر کا درخت، تو انجیر کا درخت نا زیادہ تر ادھر پایا جاتا ہے، یہ پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ۔ تو ہمارے یہاں پہ پہاڑی علاقے تو بہت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت چاہیے تو ہر جگہ ہی پہاڑی علاقے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں، دولت میں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی سیر کرائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تاکہ ہم لوگ انجیر کھا سکیں، اور بھی طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو کھانے کے قابل ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا بھی قبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں بس تھوڑا سا یہ انجیر کے ٹاپک کو میں چیک کر رہا تھا، اور اسی لیے میں ابھی تک ٹاپک پہ نہیں جا پا رہا، تو ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری باتیں سننے کا، عمل کرنے کا اللہ توفیق دے آپ کو۔ ٹھیک ہے؟ ہم تو بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں اللہ کے، تو ہم تو اس چیز میں کچھ نہیں کہہ سکتے جی۔ تو آپ ہی اللہ جی ہی ہیں جو سب کو شفا دیتے ہیں، سب
پہ رحم کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کے نہ جائیں گے غلامی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزت و نفس کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق بھی دے، اور اس دنیا سے برے اعمال کو ختم بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور آنے والا وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں پھر انجیر کو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت انجیر بھی ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ پھل ہے۔ یہ دو رنگوں سفید اور سیاہ میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے چترال کے علاقے میں عمدہ قسم کی انجیر پائی جاتی ہے۔ بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ انسان کے زمین پر آنے کے بعد انسان کی افادیت کے لیے سب سے پہلے جو درخت معروض اور وجود میں آیا وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام نے اپنی ستر پوشی کے لیے انجیر کے پتوں کا استعمال کیا۔ پھولوں میں سب سے نازک پھل ہے جو پکنے کے بعد جلد گر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو خشک کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ انجیر کے درختوں کی چھال، پتے اور دودھ ادویات میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ پورٹر، پیپل اور گوہلر بھی انجیر کے خاندان کے درخت ہیں۔ ان کو کثرت استعمال عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا۔ انجیر کی اہمیت کا قدیم ابتدا بھی قرار دیا گیا ہے۔ حکیم جلیون سے لکھا ہے کہ اگر زہر قاتل کے استعمال سے پہلے مغز، اخروٹ اور سرداب کے ساتھ انجیر کا استعمال کر لیں تو زہر اثر نہیں کرتا، وہ نفع بھی پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں انجیر کی اہمیت۔ قرآن مجید جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں انجیر کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی 112 سورہ مبارکہ کا نام ہی اس پھل کے نام پر رکھا گیا ہے، جس سے اس پھل کی اہمیت اور فوائد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ 3 میں، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین اور اس میں امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین صورت پیدا کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول کے سفر کے دوران ادا کی جانے والی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ 3 کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب طوفان نوح میں مومنین کے علاوہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کئی دن کشتی میں سفر کرتے رہے۔ ایک روز انہوں نے ایک فاختہ کو ہدایت کی کہ وہ پرواز کر کے سیلاب کی صورت
حال کا اندازہ کرے کہ فاختہ جب پلٹ کر آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کی شاخ تھی۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ طوفان تھم گیا ہے اور پانی اس قدر کم ہو گیا ہے کہ پودے اور درخت ننگے ہو گئے ہیں، اور اس روز سے ہی محاورے میں فاختہ اور زیتون کی شاخ امن و سلامتی کی علامت قرار پائی۔ انجیر کے غذائی اور کیمیائی اجزاء۔ انجیر میں کیلشیم، فاسفورس، لوہا، وٹامن اے، وٹامن سی اور وٹامن بی کمپلیکس پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں لحمیات، چکنائی اور نشاستہ اور دیگر معدنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ حدیث کی روح سے انجیر کی اہمیت۔ انجیر کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے جس سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھال میں انجیر رکھ کر پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، کھاؤ، اگر میں کہتا کہ جنت میں سے کوئی پھل زمین پر اتارا گیا ہے تو وہ انجیر ہے، اسے کھاؤ، یہ بواسیر اور نکریس کے لیے نفع ہے۔ اس سے ہمیں اس حدیث کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسیر اور نکریس کے لیے اسے فائدہ مفید قرار دیا ہے۔ انجیر سے قبض کا خاتمہ۔ قبض کے لیے انجیر کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ اور آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے، ہضم کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ آنتوں کی قوت دفاع میں اضافہ کرتا ہے۔ قبض کے مریض 4 عدد خشک انجیر صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت کھائیں، انشاءاللہ 1 ہفتہ استعمال کرنے سے قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 4 دانے گرم دودھ میں ابال کر پڑا رہنے دیں، کچھ دیر بعد انجیر پھول جائے گی۔ پہلے انجیر کھائیں، پھر یہی نیم گرم دودھ پی لیں۔ انجیر کے 4 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھائیں۔ اس طرح صبح بھگو دیں اور شام کو کھائیں، اس سے بھی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ کھانے کے بعد انجیر کے 2-3 دانے کھا لیے جائیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انجیر سے بواسیر کا علاج۔ بواسیر میں انجیر کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، بالخصوص بواسیر خونی کے مریضوں کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ جیسا کہ طب نبوی میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تھالی میں انجیر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس سے فرمایا کہ کھاؤ، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل زمین پر اترا ہے تو وہ انجیر ہے، کیونکہ جنت میں جو پھل دیے جائیں گے ان میں گٹھلی نہ ہوگی، اسے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور نکریس کے لیے مفید ہے۔ بواسیر خونی میں انجیر کے 5 دانے رات پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں۔ بواسیر مسیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، خون آنا بند ہو جائے گا، مسوں کی جلن درد ختم ہو جائے گی اور قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔
بواسیر بادی میں 5 عدد خشک انجیر صبح شام کھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے استعمال سے بواسیر بادی سے نجات مل جائے گی۔ یا 5 عدد خشک انجیر گرم دودھ سے استعمال کریں، اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ انجیر کے 5 دانے لے کر ان کو آدھا کلو دودھ میں ابال کر رکھ دیں۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے انجیر کھا کر اوپر سے ٹھنڈا دودھ پی لیں، انشاءاللہ قبض اور بواسیر ختم ہو جائے گی۔ پتری گردہ کا انجیر سے علاج۔ گردے میں پتری یا ریت کے ذرات کو خارج کرنے میں انجیر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیونکہ انجیر میں پتری کو ذرہ ذرہ کر کے نکالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انڈیا کے اطباء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انجیر کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں اور پتری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ انجیر پیشاب آور بھی ہے، پیشاب کی بندش میں بھی مفید ہے۔ انجیر کے چند لقمے استعمال کرنے سے گردے کے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ انجیر میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ کیلشیم آکزیلیٹ اور یوٹرس کی پیدائش کو روکتا ہے۔ اس کے استعمال سے پتلی تحلیل ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور گردے اپنا فعل صحیح انجام دینے لگتے ہیں اور پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں اور گردے سکڑ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اخروٹ اور انجیر کا اکٹھا استعمال کریں۔ ایک پورے اخروٹ کا مغز 3 عدد انجیر خشک کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل چند روز کے استعمال سے گردے کا فعل درست ہو جائے گا۔ انجیر سے تلی اور جگر کے بھر جانے کا علاج۔ ایسے لوگ جن کی تلی بھر گئی ہو اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجیر کو پڑھنا سمجھنا قبول فرمائے۔ انجیر کی دمہ اور کھانسی کا مؤثر علاج۔ انجیر کھانسی اور ہوائی نالیوں میں جمی ہوئی بلغم کو نکالنے میں بہت مفید ہے۔ دمہ انسانی کی زندگی کو بے کیف کر دیتا ہے۔ بسا اوقات اس کا درد کان کے لیے کافی اذیت کا باعث ہوتا ہے اور سانس لینے میں کافی درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر میں دمے کے خاتمے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بلغمی کھانسی، ضعف النفس اور دمے کا حتمی علاج یقین سے ممکن ہے۔ انجیر کھانے سے پھیپھڑوں میں جمی ہوئی بلغم آسانی سے خارج ہو جاتی ہے اور مریض سکھ کا سانس لیتا ہے۔ میں نے طب نبوی میں انجیر کے متعلق پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھایا کرو، یہ سانس کی نالیوں کو کھولتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انجیر کے استعمال سے کھانسی، نزلہ، زکام کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جلدی امراض میں انجیر کا استعمال۔ درخت سے جب تازہ انجیر کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے سفید دودھ نکلتا ہے۔ اگر اس دودھ کو برس پھلبیری کے سفید داغوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ دودھ چنبل اور انگریزنیمیا میں لگائیں تو چند روز میں اس جگہ خراش پیدا ہوگی اور جلدی صاف ہو جائے گی۔
انجیر سے مردانہ کمزوری کا علاج۔ انجیر ضعیف البا کا مؤثر علاج ہے۔ ایسے مریض جن کی قوت باگردان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے مفید ہے، کیونکہ گردوں کا قوت بہا کے ساتھ بہت تعلق ہے اور مردانہ طاقت ہی کی وجہ سے مرد کی عظمت ہے۔ اگر انجیر کو براگمز بادام کے ساتھ استعمال کریں تو بے حد مفید ہے۔ اس طریقے سے یہ کہ انجیر پاؤ اور مغز بادام آدھا پاؤ لے کر رکھ لیں۔ ایک چھٹانک انجیر 10 گرام مغز بادام چبا کر کھائیں، بعد میں نیم گرم دودھ پی لیں، یا کھجور، انجیر اور مغز بادام ان تینوں کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چٹنی انجیر۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پانی سے نکال کر رگڑیں، چٹنی تیار ہے۔ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی چمچ کے ساتھ کھائیں۔ قبض، بد ہضمی اور معدے کی تیزابیت کے لیے مفید ہے۔ آنتوں اور معدے کی اصلاح کر کے گیس کی بیماری کو دور کرے گی۔ انجیر سے حافظہ مضبوط۔ دماغی قوت کے لیے انجیر کا استعمال بہت مفید ہے۔ 7 عدد مغز بادام، مغز اخروٹ 1 عدد، پورے اخروٹ کا مغز 5 عدد، انجیر خشک چبا کر ناشتہ کریں۔ چند روز متواتر استعمال کرنے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی، حافظہ مضبوط اور قوت یادداشت تیز ہو جائے گی۔ انجیر سدھے بھی نکالتے ہیں، آنتوں میں پھنسی غلاظت کا اخراج کرتا ہے، بدن کو سرخ اور شاداب بناتا ہے۔ انجیر ناک اور گلے کے انفیکشن کا تدارک کرتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب زیادہ سردی سے جسم سن ہو جاتا ہے تو انجیر کے استعمال سے جسم حالت صحت میں آ جاتا ہے۔ نیز انجیر جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا انجیر کو بھی پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ جس طرح بتایا گیا کہ یہ انجیر جو ہے سورہ تین کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ سورہ تین کے اندر بھی انجیر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ آتا ہے کہ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین اور اس پر امن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح امرود کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے کہ امرود ایک کیسا پھل ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا آملہ، یعنی کہ آج کے جو ہمارے 3 ٹاپک تھے آملہ، امرود اور انجیر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل کیا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی کمی کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک آتا ہے وہ انگور آتا ہے۔ انگور کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے انار، ٹھیک ہو گیا۔ انار کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، اللہ بھلا کرے ہمارے پاس کون سا ٹاپک آ رہا ہے، اخروٹ، ماشاءاللہ۔ اگلا جو ٹاپک آتا ہے ہمارے پاس انگور کا آتا ہے، انار کا آتا ہے اور اخروٹ کا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ پڑھنا سننا قبول فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر سے ایک دفعہ بتاتا ہوا چلوں کہ میں یہ کوئی اپنے سے باتیں نہیں بتا رہا، یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں حکیم شفقت حیات، ان کی کتاب ہے
اوکارا اسلام آباد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھلوں سے علاج ان کی کتاب کا نام ہے، اردو بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کا رابطہ نمبر تو میں آپ کو ابھی نہیں دے سکوں گا، جس نے رابطہ کرنا ہوا مجھ سے رابطہ کرے، میں ان کا رابطہ نمبر بھی آپ کو ضرور دوں گا جہاں تک میری کوشش ہو سکی۔ تو یہ پھلوں سے علاج کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ پڑھنا سننا قبول فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح ہی آنے والے دنوں میں مزید کوئی اچھی سے اچھی اور بہترین سے بہترین ویڈیو آپ کے لیے ضرور لے کے آؤں گا، کیونکہ پھلوں سے علاج ہمارے آج کے دور میں ہمارے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ سائنسی اور ڈاکٹری بیماریاں نے ڈاکٹری جو چیزیں ہیں نا، وہ ایک اول اور آخر درجے کی چیزیں ہیں، سائنسی چیزیں، لیکن ہم لوگ اپنے پیارے حضور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، ان کی روایت کو کاپی کرتے ہیں، جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پھل کے اندر شفا ہے تو اس پھل میں شفا ہے۔ جس طرح انجیر کے بارے میں کہ انجیر اگر میں کہوں کہ جنت سے آئی ہے زمین پر تو اسے کھاؤ، یہ قبض اور نکسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کچھ پھلوں کو کہا جس کے اندر گٹلی نہیں ہوگی، جس کے اندر گٹلی نہیں ہوگی وہ سمجھیں وہ جنت کا پھل ہے۔ جیسے کہ انجیر کا آج ہمیں پتہ چلا کہ انجیر جو ہے وہ ایک جنت کا پھل ہے۔ اسی طرح ہی آنے والے دنوں میں ہمیں اور بھی چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یار کیا کیا چیزیں کس کس موضوع کے لیے بنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی پھر سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آنے والا وقت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے، اس ملک پاکستان میں جو وبا پھیلی ہے اس کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا میں جو کرنے کے لیے آئے ہیں نماز کا، دین کا، دنیا کا پکا اور سچا بنائے۔ آخری چند لمحات چل رہے ہیں تو اس کے اندر میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ہی ہمارے یہ سینز چلتے جائیں گے۔ اب پارٹ 2 آیا ہے اس کا، ٹھیک ہو گیا، پھلوں سے علاج کا۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں اور بھی مزید لے کے آتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی بھی توفیق دے، سننے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا اپنا عبد الرحمن۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے واچ ٹائم بھی پورا مکمل دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ اللہ